وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے عدت کرونا کی۔ خلیجی ممالک میں رہنے والے تارکین وطن کی اکثریت سال دو سال میں اپنی کرم بھومی سے جنم بھومی کا چکر لگاتے ہیں۔ جیسے اگلے وقتوں میں شادی شدہ خواتین عید یا تہوار پر اپنے سسرال کے گاؤں سے اپنے مائکے جاتی تھی، یہ اور بات ہے کہ تارکین وطن کو مائکے پہنچ کر بھی سسرال کا چکر لگا ہی رہتا ہے۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے تارکین وطن کا پھیرا لگانے کا پروگرام درہم برہم ہو گیا، کیونکہ ساری بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہو گئی تھی۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ کچھ عرصہ سے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں اور یہ پروازیں بھی ایک طرفہ ہیں، یعنی فلائٹ اپنے ملک سے خالی آتی ہے اور یہاں سے مسافروں کو لے کر ان کی منزل تک پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے کرائے بھی خاصے مہنگے ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہمیں وطن کے آٹو والوں کی یاد آ گئی۔ یہاں اگر آٹو والے سے شہر کے کسی دور دراز یا کم آباد علاقے کو چلنے کو کہا جائے تو وہ زیادہ پیسے کی مانگ کرتا ہے، اور اس غیر واجبی مانگ کی وجہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں ادھر سے خالی آنا پڑتا صاحب۔ اب ہمارا خوف تو یہ ہے کہ کہیں رات 11 بجے کے بعد والی فلائٹ کے لیے ایئر لائن والے ہاف ریٹرن کا مطالبہ نہ کر دیں۔ ویسے ایک طرح سے ہاف ریٹرن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ سعودی عرب، جہاں کے ہم مقیم ہیں، وہاں سے لوگ ان دنوں خصوصی فلائٹ کے ذریعے ہندوستان آ سکتے ہیں مگر واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ سعودی عرب نے اب تک ہندوستان سے سعودی عرب کو راست پروازوں کے آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کسی کو اپنے کوئی ضروری کام سے وطن آنا ہی ہے اور مختصر عرصے میں اپنا کام نپٹا کر واپس اپنی ملازمت پر سعودی عرب لوٹنا ہے تو انہیں برائے دبئی جانا ہوگا، مگر یہ ایک مہنگا سودا ہے، کیونکہ واپسی پر ایئر ٹکٹ میں 14 دن دبئی میں کوارنٹائن ہونے کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہندوستانی تارکین وطن کو واپس جانے میں ہاف ریٹرن ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابتدا میں خصوصی فلائٹس میں سماجی دوری بنائے رکھنے کے لیے مسافروں کے بیچ ایک سیٹ خالی چھوڑ کر بٹھایا جا رہا تھا، لیکن اب یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ اب ساری سیٹوں پر مسافر بٹھائے جا رہے ہیں، اور ایک بات جس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں مگر بات سفر کی چل پڑی ہے تو ازراہ تذکرہ یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ لگتا ہے کسی طبی ہدایت کے مطابق مسافروں کو دیے جانے والے کھانے کی مقدار میں کمی کر دی گئی ہے، یعنی اب کھانا ناشتے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ معاملے کی تفصیل یوں ہے کہ اس فلائٹ کے مسافرین نے ہدایت کے مطابق رات 2 بجے ریاض ایئرپورٹ پر رپورٹنگ کی تھی۔ صبح 5 بجے فلائٹ نے اڑان بھری، کیونکہ رات ساری آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی ہماری آنکھ لگ گئی۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد کسی نے ہمارا کھاندہ تھپتھپا کر ہمیں جگایا۔ آنکھ کھلی تو ہوائی حسینہ سامنے کھڑی تھی۔ ہم نے سوچا کہ اب اس عمر میں حسینائیں خواب میں تو کیا آئیں گی، چلو یہی کیا کم ہے کہ ایک حسینہ نے خواب سے جگایا تو صحیح۔ نیند سے بوجھل آنکھوں سے روبرو موجود منظر کو دیکھنے آنکھوں پر زور ڈالنے لگے ہی تھے کہ حسینہ نے پوچھا آملیٹ یا پھول۔ واضح رہے کہ یہ پھول FOOL والا پھول نہیں، بلکہ پھول ایک عربی ڈش ہے جو ناشتے میں کھائی جاتی ہے۔ خیر، ہوائی میزبان نے ایک خفیف سا ناشتہ اور ایک چھوٹی سی جوس کی بوتل ہمیں تھمائی اور آگے بڑھ گئی۔ چلیے کئی گھنٹے بعد ایک ہلکا سا ناشتہ ہی صحیح، پیٹ میں کچھ گیا تو صحیح۔ صبح ناشتے کے بعد چائے پینا ہماری سنت آبائی ہے۔ ساری دنیا میں چائے کو ناشتے کا جزء لازم سمجھا جاتا ہے، مگر مسافروں کو اس ایئر لائن کی جانب سے چائے یا کافی نہیں دی گئی، حالانکہ اس وبا کے دور میں گرم مشروبات کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ ایئر لائن کے اس رویے پر ہمارے ذہن میں کبھی سنا ایک لطیفہ آیا۔ شاید اسی لطیفے کی بنا پر فلائٹ میں چائے یا کافی پیش نہیں کی گئی۔
قصہ یوں بیان کیا گیا تھا کہ طویل مسافت والی ایک فلائٹ میں پائلٹ مائک آن کر کے مسافرین سے کچھ کہہ رہا تھا کہ اچانک اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مسافرین خوف سے دہل گئے۔ پائلٹ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، معاف کیجیے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہوا یوں کہ میرے ہاتھ سے کافی کا کپ گر گیا جس سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کافی گرنے سے میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ یہاں آ کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گرنے سے میری پتلون خراب ہو گئی۔ اس پر ایک مسافر نے کہا کہ آپ کی چیخ سے دہل کر ہماری پتلون بغیر کافی گرے کے خراب ہو گئی، آپ چاہے تو آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سفر نامے کی ایک اور بات، فلائٹ میں مسافرین کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹی وی اسکرین ہوتا ہے جس پر مسافرین وقت کاٹنے یا دل بہلانے کے لیے بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، مگر اس فلائٹ میں وہ اسکرین بھی بند تھے۔ بمبئی میں کورونا کا زور ابھی نہیں ٹوٹا، شاید اسی لیے بالی ووڈ کی فلمیں فلائٹ پر دکھانے سے احتراز کیا گیا۔ اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ میرے احتیاط کی حد تھی۔ خیر، یہ باتیں تو دوران پرواز یا ہوائی باتیں ہوئیں۔ واضح رہے کہ یہ باتیں ہوا میں ضرور ہوئیں، لیکن یہ ہوائی باتیں نہیں تھیں، یہ 100% حقیقت پر مبنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنی گفتگو میں اڑنے کے عادی نہیں ہیں، سوائے دوران ہوائی سفر ہم تو ہمیشہ زمینی حقائق کے ساتھ زمین پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ہوائی باتیں ختم ہوئیں، اب مسافرین کو زمینی مسائل کا سامنا کرنا تھا۔ ایئرپورٹ بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی ہماری نظریں ایک لمبی قطار پر پڑی۔ یہ ہم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ قطار کسٹمز ڈپارٹمنٹ والوں نے لگا رکھی ہے، جہاں مسافروں کے ہینڈ بیگز اور ان کی جامہ تلاشی کی جا رہی ہے۔ پچھلے 30 سال میں یہ ہمارے لیے پہلا تجربہ تھا جب ملک میں داخل ہونے والوں کی جامہ تلاشی ہو رہی تھی۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ پچھلے کچھ عرصے میں چند ایسے افراد پکڑے گئے جو بھاری مقدار میں اپنے ساتھ گولڈ چھپا کر لا رہے تھے، جس کی وجہ سے محکمے نے اپنی تفتیشی عمل میں سختی اختیار کی۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں، یہ کہاوت ہمیں اچھی طرح یاد تھی، لہٰذا ہم گیہوں کے ساتھ پیسے جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن ایک انار 100 بیمار کی طرح یہاں ایک ایکس رے مشین تھی جس پر سارے مسافرین کے ہینڈ بیگز کی اسکریننگ ہو رہی تھی۔ تفتیش کی لمبی قطار میں ہم سفر کی تھکان اور نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ خراما آگے بڑھ رہے تھے۔ تفتیش کی لائن میں کھڑے کھڑے ایک خیال یہ بھی آیا کہ کسٹمز اور انکم ٹیکس جیسے محکموں کی تفتیش کے دائرے میں آنا ہمارے ملک میں ذی حیثیت اور دولت مند کہلائے جانے کے پیمانے ہیں۔ اسی لیے ہم دل ہی دل میں خوشی محسوس کر رہے تھے کہ چلو زندگی میں بڑے آدمی یا دولت مند ہوئے نہ صحیح، اس قطار میں شامل تو ہوئے جہاں شیروں سے گولڈ ساتھ لانے والے کھڑے ہیں۔ محکمہ کسٹم کی تفتیش میں کھڑے اتر کر آگے بڑھے تو محکمہ صحت کے اہلکاروں نے آ گھیرا۔ انہوں نے مسافروں میں کچھ فارمز تقسیم کیے جن کو پر کر کے انہیں واپس کرنا تھا۔ اس میں ایک فارم ایسا بھی تھا جس کی محکمے کو 3 کاپیاں درکار تھیں۔ ایک تھکا ہارا مسافر جس کو بیٹھ کر فارم پر کرنے کی ایک مناسب جگہ بھی میسر نہیں، اس مسافر کو اتنے فارم پر کرنا کتنا دشوار کن رہا ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اول تو 80% افراد کے پاس قلم نہیں ہوتا، لہٰذا یہ سارے بے قلم حضرات نے اہل قلم حضرات کی تلاش شروع کی۔ دوسرے یہ کہ ان میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہیں انگریزی میں فارم پر کرنا نہیں آتا۔ واضح رہے کہ جس زمانے میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو امیگریشن فارم پر کرنا ہوتا تھا، تب یہ فارم فلائٹ ہی میں مہیا کرا دیا جاتا تھا اور مسافرین دوران سفر ہی یہ فارم پر کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ ایک عرصہ قبل ختم ہو گیا، لیکن کووڈ کی وبا کے پیش نظر وزارت صحت حکومت ہند نے کچھ نئے فارمز متعارف کرائے ہیں جنہیں پر کرنا مسافروں کے لیے لازمی ہے۔ اب مسئلہ ان مسافروں کے ساتھ تھا جنہیں فارم پر کرنا نہیں آتا۔ اگر ہمدردی میں کوئی ساتھی مسافر ان کی مدد کرے تو اس بیچارے کو اپنے فارم کی تکمیل کے بعد دوسرے کے لیے فارم پر کرے اور اس کے مزید 3 کاپیاں بنائے۔
جو مدد کرنے والے کے لیے بے شک ایک زحمت تھی۔ اگر وزارت صحت ایئرپورٹ پر ایک کاپی مشین مہیا کر دے تو تمام مسافروں کو سہولت ہوگی۔ دوسرے یہ جو انگریزی میں فارم پر کرنے کے اہل نہیں، ان کی مدد کے لیے 2-1 اہلکار متعین کر دیے جائیں تو حکومت کے لیے یہ کوئی بڑا یا مشکل کام نہیں ہے۔ فارم پر کرنے کے عمل سے فارغ مسافروں کو 4 مختلف کاؤنٹرز میں یہ فارم پیش کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی قطار میں کھڑے ہو کر۔ بہرحال آخری کاؤنٹر پر ہمارے ہاتھ پر ایک اسٹیمپ لگایا گیا اور ہدایت کی گئی کہ 14 دن ہوم کوارنٹائن میں رہیں، باہر نکلنے کی صورت میں آپ دھر لیے جائیں گے۔ ہاتھ پر لگے اسٹیمپ کو دیکھ کر امیگریشن آفیسر نے پاسپورٹ پر ملک میں داخل ہونے کی اجازت کا چھاپا لگایا۔ لوٹ کر بدھو گھر کو آئے کی طرح واپس گھر پہنچے اور اب عدت کرونا کے ایام گھر پر گزار رہے ہیں۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ عرب قوم پرستی کل اور آج۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ قومیت سے مراد ایسی آبادی ہے جو چند مشترک رشتوں مثلاً زبان، ادب، خیالات، رسوم و رواج اور روایات کی وجہ سے اس طرح منسلک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک وحدت محسوس کرتی اور دوسری ایسی آبادیوں سے جو اس قسم کے رشتوں میں منسلک ہوتے ہیں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتی ہے۔ قومیت کا تصور 1648 عیسوی میں یورپ میں ہوئے معاہدہ 1648 ویسٹ فیلیا کے بعد رومی سلطنت سے ممالک آزاد ہو کر قومی مملکت کا قیام عمل میں لائے۔ چنانچہ مندرجہ بالا تناظر میں ہم عرب قوم پرستی کا جائزہ لیں گے۔ بحر اوقیانوس سے لے کر بحر عرب کے درمیان پھیلا وسیع زمینی رقبہ جو 13.15 ملین مربع کلومیٹر ہے اور جس کی آبادی 42 کروڑ 30 لاکھ اور جس کی فی کس خام گھریلو پیداوار 6,647 امریکی ڈالر ہے، اور جو مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر مشتمل ہے، جس میں جملہ 22 عربی النسل اور عربی تہذیب و زبان بولنے والی آبادی پر مشتمل ہے، کے درمیان بھائی چارگی، اخوت، جغرافیائی، نسلی، تاریخی اتحاد و لسانی یگانگت کی وجہ سے باہمی تعلق اور اتحاد کا پیدا ہونا فطری اور لازمی ہے۔ عرب قوم پرستی کا بنیادی مقصد عرب دنیا پر حاوی ہونے والے مغربی اثرات سے پاک کرنا تھا۔ عرب دنیا میں پھیلتے مغربی اثرات کے مقابلے میں عرب اتحاد کو حاصل کرنا تھا۔ اس تصور کا ایک اور مقصد ان عرب حکومتوں کو اکھاڑ پھینکنا تھا جن کا انحصار مغربی طاقتوں پر تھا۔ عرب قوم پرستی کا تصور 1920 عیسوی کے آس پاس اس وقت پیدا ہوا جبکہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو کر بکھر گئی، اور خصوصاً 1966 عیسوی کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ تصور مزید طاقتور ہوا۔ عرب قوم پرستی ماورا علاقہ زبان اور مذہب کی بنیاد پر عرب اتحاد کا دوسرا نام ہے۔ عرب اتحاد کا تصور 1917 عیسوی کے بالفور اعلان نامہ کے بعد شدت سے پیدا ہوا۔ 1920 میں جو ہی مجلس اقوام کا قیام اسی سال 10 جنوری کو عمل میں آیا تو مجلس اقوام نے پورے مغربی ایشیا و شمالی افریقہ میں پھیلی زیادہ تر نو آبادیات کو انتخابی نظام مینڈیٹری سسٹم کے تحت اس وقت کی یورپ کی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں دے دیا، تو مغربی ایشیا کا پورا علاقہ برطانیہ اور فرانس کی عملداری میں چلا گیا۔ اس کے نتیجے میں برطانیہ کو اپنے معلنہ بالفور اعلان نامے کو روب عمل لانے کا موقع مل گیا، تو برطانیہ نے بتدریج یورپ سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسانے کے عمل کا آغاز کیا، تو پورے عرب علاقے میں بے چینی پھیلی اور احتجاجات پیدا ہوئے۔ خصوصاً علاقہ فلسطین میں زبردست احتجاج پھیلا جسے عظیم بغاوت کا نام دیا گیا۔ اس بغاوت میں باغیوں نے برطانوی نظم و نسق سے آزادی کا مطالبہ کیا اور فلسطین میں یہودی آبادی کو باہر سے لا کر بسانے کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے یہودیوں کی بعض آباد کاری کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا۔ تاہم یہودی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے یہودیوں کی فلسطین میں آمد کو جاری رکھا، اور جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو متحدہ عرب افواج نے اسرائیل پر حملہ بول دیا۔
عرب قوم پرستی سے جڑی اہم شخصیتوں میں فیصل اول شاہ عراق 1921 سے 1933، جمال عبد الناصر صدر مصر 1956 سے 1970، صدام حسین، مائیکل افلاق، معمر غذافی وغیرہ ہیں۔ اس گروہ میں PLA باعث پارٹی، مصر کی اخوان المسلمین عراق اور شام اہم ہیں۔ عرب قوم پرستی کے اس نظریے کے حامیوں کے مطابق 19 اور 20ویں صدی میں جدید قوم پرستی کے آغاز سے قبل سے ہی عرب قوم پرستی تھی۔ عرب قوم پرستی عربی زبان سے جڑی تھی، بعد میں مذہب اسلام کے آغاز سے اس کو ایک تمدن ملا۔ اس طرح عرب قومیت کے دو اہم ستون ہیں۔ لبنانی مصنف شعاری محمد یوسف کے مطابق عرب قوم پرستی عربوں کی خصوصی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک جدید مملکت کی تعمیر کی ان کی کوشش جو اس قوم کے اجزائے ترکیبی کی مشترکہ مرضی کی نمائندگی کی صلاحیت رکھتے ہیں پر مشتمل ہے۔ عرب قوم پرستی کے تین اہم اجزاء یا تصورات ہیں۔ پہلا تصور عرب قوم کا ہے جو عرب قوم پرستی اور عرب اتحاد کو بناتا ہے۔ 1936 عیسوی سے 1939 عیسوی تک فلسطین میں ہوئی عرب بغاوت جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے عرب قوم پرست باعث پارٹی جس کا قیام 7 اپریل 1947 میں ملک شام میں مائیکل افلاق اور صلاح الدین البیتر نے عمل میں لایا تھا۔ باعث پارٹی اور خصوصاً باعث پارٹی کے صدر مائیکل افلاق اور مصر کے جمال عبد الناصر سے تعلق کے نتیجے میں متحدہ عرب جمہوریہ جس کا قیام 1958 عیسوی میں عمل میں آیا تھا، جس کے اجزاء مصر، شام اور غزہ پٹی تھے۔ متحدہ عرب جمہوریہ 1971 عیسوی میں اس اتحاد کے ٹوٹنے تک عالم عرب میں ایک مضبوط طاقت تھی۔ 1971 عیسوی اس اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد مصر آج بھی متحدہ عرب جمہوریہ ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا تیسرا تصور عرب دنیا کا ہے۔ اس سے مراد تمام زبان عربی بولنے والے عوام کی وحدت ہے۔ اس عرب قومیت کا مرکز جزیرہ نما عرب کو سمجھا جاتا تھا جو ایک خاص نسلی گروہ کی نمائندگی کرتے تھے جن میں اہم کنعانی، ارامنی اور ایسریائی تھے جو بتدریج مشرق قریب کو منتقل ہوئے تھے۔ اس جزیرہ نما عرب میں تمام GCC ممالک، یمن، عراق، اردن، جزیرہ سقطرہ اور اس کے اطراف و اکناف کے جزائر بھی شامل ہیں۔ اس میں اگر شمالی افریقہ ممالک اور القرن افریقی کے ممالک کو شامل کر لیا جائے تو یہ تمام ممالک ایک عرب شناخت بناتے ہیں۔ آج عربی لفظ القومیت سے مراد وسیع طور پر جمیع عرب اقوام اور الوطنیت سے مراد ایک واحد عرب مملکت ہے جو ایک علاقائی تصور سمجھا جاتا ہے۔ جمال عبد الناصر نے وطنیت کے مقابلے میں قومیت کے تصور کو پیش کرتے ہوئے ماورائے وطن ایک وسیع عرب اتحاد کے تصور کو پیش کیا تھا۔ ناصر نے ہی نہر سوئس پر 1869 عیسوی سے جاری برطانیہ کے قبضے کی مخالفت کرتے ہوئے 1956 میں نہر سوئس کو قومیانے کا جرأت مندانہ اقدام کرتے ہوئے 1942 میں قائم کردہ عرب لیگ کے چوکاٹے میں عرب صیانتی معاہدے کے تصور کو پیش کیا تھا۔ اس معاہدے کا ایک پہلو عرب سلامتی کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور امریکہ کو عرب سرزمین کے حوالے کرنے کی مخالفت بھی تھی اور ان ممالک سے دوری رکھتے ہوئے عربوں کی معاشی خود انحصاری پر توجہ مرکوز کی تھی۔ ناصر نے سیاسی اور اپنی فوجی طاقت کو اپنے نظریہ عرب قومیت کے فروغ کے لیے استعمال کیا تھا۔ ناصر کی موت اور اسرائیل کے ساتھ لڑی گئی 1967 کی 6 دن کی جنگ کے بعد نظریہ عرب قومیت زوال پذیر ہوا۔ جدید عرب قوم پرستی کے تصور کا آغاز 1911 عیسوی میں پیرس میں عرب نوجوانوں کی سوسائٹی الفتح کے قیام سے ہوا تھا جس کا مقصد عرب علاقوں کو غیر عربی ترک سلطنت سے آزادی دلانا تھا۔ اس تنظیم کی سرگرمیاں زیر زمین خفیہ طور پر تھیں۔ اس تنظیم کا مقصد عربوں کو جدید عرب قومیت کی سطح تک اوپر اٹھانا تھا۔ اپنے ابتدائی برسوں میں یہ تنظیم عربوں کے لیے متحدہ سلطنت عثمانیہ میں ہی عظیم تر خود مختاری کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس غرض کے لیے پیرس میں 1913 میں ایک عرب کانگریس کو منعقد کیا گیا تھا۔ اس کانگریس کا مقصد عربوں کے لیے اصلاحات لانا تھا۔ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں
ابتدا سے ہی علاقائی قیادت اور عرب اتحاد اور سالمیت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کو اہمیت حاصل تھی۔ تاہم تیسرے حکمراں شاہ فیصل کی 11 سالہ حکمرانی میں خارجہ پالیسی میں خفیف سا بدلاؤ دیکھا گیا۔ اب عرب اتحاد و سالمیت کے ساتھ ساتھ زیادہ زور پین اسلامزم یعنی اسلام اتحاد اور وحدت پر تھا۔ چنانچہ تصور خود بخود نسل یا زبان کی بنیاد پر عرب قوم پرستی کے مقابلے میں خالص اسلامی نظریہ امہ پر مبنی تصور تھا۔ شاہ فیصل نے عرب قوم پرستی کے مقابلے میں اسلامی اخوت کے تصور کو مقدم رکھا اور ان کے نزدیک مخالف صہیونی عرب مسلم ممالک کو صہیونیت کا مقابلہ متحدہ طور پر کرنا چاہیے تھا۔ 1973 میں تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا نعرہ دے کر تمام مغربی دنیا کی تیل کی پیاسی معیشتوں پر سکتہ طاری کرتے ہوئے عربوں کے فلسطین کے لیے جذبہ خیر سگالی کے ساتھ ساتھ اسلامی جذبہ وحدت کو بھی اجاگر کیا تھا، جس کی قیمت 1 سال سے بھی کم عرصے میں شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی۔ 1969 میں تنظیم اسلامی کانفرنس کا قیام بھی شاہ فیصل کے تصور اسلامی اخوت کا نتیجہ تھا۔ 1979 میں ایران میں آئے اسلامی انقلاب سے سب سے زیادہ خوف زدہ خلیج کی 6 مملکتیں تھیں، جہاں کے شاہی حکمرانوں کو اسلامی انقلاب کے اثرات ان پر پڑنے کے امکانات اس قدر تھے کہ وہ ایک طرف میں 1981 میں خلیجی تعاون کونسل میں مجتمع ہوئے تو دوسری طرف اپنی حکمرانی کی صیانت کے لیے اپنی دولت امریکہ و یورپ پر بے دریغ اسلحہ کی خریدی پر خرچ کیے۔ GCC کا قیام دراصل اسلامی اخوت کی جگہ پر عرب بھائی چارگی کو محدود علاقے میں قائم کرنے کی کوشش تھی۔ اس کے علاوہ 22 ستمبر 1980 کو صدر عراق صدام حسین کے ایران پر حملے کا نتیجہ میں عرب دنیا میں پھر ایک مرتبہ جذبہ عرب قوم پرستی اٹھ کر آیا اور تقریباً تمام 22 عرب ممالک صدام کے اطراف جمع ہو کر عرب اتحاد کا مظاہرہ کیے۔ صدام نے بھی خود کو تمام عربوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ عرب مملکتوں کو امید تھی کہ عراق کو فتح حاصل ہوگی، خصوصاً خلیج کے 6 ممالک سعودی عرب، کویت اور متحدہ امارات نے عراق کی بھرپور معاشی مدد کی۔ اردن کی بندرگاہ عقبہ سے عراق کو ہتھیاروں کی کھیپ پہنچتی تھی۔ تاہم عرب قوم پرستی کا یا اسلامی اخوت کا کوئی تصور آج عرب ممالک میں دکھائی نہیں دیتا۔ آج اگر ہے تو صرف ہر عرب مملکت جو اپنے آپ کو ایک قوم کے خانے میں دیکھتی ہے۔ حتیٰ کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں وہ وحدت نظر نہیں آتی جو اس کونسل کے قیام کے وقت دکھائی دیتی تھی۔ سعودی عرب کے قطر کے ساتھ گزشتہ 3.5 سال سے تعلقات نہیں تھے۔ بحرین کا رویہ بھی قطر کے ساتھ برادرانہ تو دور کی بات دوستانہ بھی نہیں ہے۔ قطر نے 24 دسمبر 2020 کو 4 بحرینی فائٹرز پر اس کی فضائی پٹی کی خلاف ورزی کی شکایت سلامتی کونسل میں درج کروائی ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے متحدہ عرب امارات اور سعودی بینکوں پر اسے مالی طور پر عدم استحکام سے دور کرنے کے لیے قطری کرنسی اور بانڈز کے متعلق عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے خلاف قطر نے نیویارک اور لندن کی عدالتوں میں ان 2 ممالک کے خلاف مقدمات بھی دائر کیے ہیں۔ مراکش، متحدہ عرب امارات، سوڈان اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں جو کہ بنیادی طور پر عرب قوم پرستی اور پین اسلامزم کے خلاف ہیں۔ علامہ اقبال نے 1 صدی قبل کہا تھا کہ آج ہم قومی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہ بات آج تمام عرب ممالک کی حکومتوں پر صادق آتی ہے۔ انہیں اپنی حکمرانی کو محفوظ رکھنے کے جتن کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ علامہ اقبال کے اس خطے پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہیں گے۔ منفیت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام